سر مجھے بتائیے گا کہ ڈالر کی قیمت ایک دفعہ آسمانوں کو چھو رہی تھی، کہا جا رہا تھا، تجزیے کیے جا رہے تھے کہ 400 تک جائے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، یوٹیوبر بڑے خوش بھی ہو رہے تھے، لیکن اچانک سے ڈالر کی ویلیو کم ہونی شروع ہو گئی. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے ہر وہ شخص ہے جس کو شرم نہیں آتی، جو اپنے پیسے کی گراوٹ پہ خوش ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہی پیسے سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سائیکل کتنا الٹا ہے. اگر آپ یہ مائک خریدتے ہیں اور یہ باہر سے آتا ہے، یا کوئی بھی پروڈکٹ باہر سے آتی ہے، تو جب اس کی مالیت یہاں آتی ہے تو وہ پھر کتنا پیسہ آپ کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، الٹا ہی الٹا نقصان ہو جاتا ہے. تو یہ جو یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا میں وہ لوگ جن کو باہر سے پیسہ آتا ہے ڈالرز میں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچیں کہ ان کے بچوں نے بڑا ہونا ہے، اس جنریشن نے بڑا ہونا ہے. وہ 4,000 روپے کا ڈالر جب خریدے گی تو اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اب آپ ایرانی پیسے کی دیکھ لیں کہ کیا وقت ہے. تو ہم لوگ یہ برداشت نہیں. سیرین کرنسی کو دیکھ لیں، کئی ہزار میں $1 آتا ہے. تو ان کا تو اسٹیبلٹی ان کی ہو رہی ہے، آپ ڈی اسٹیبلائز ہوتے جا رہے ہیں. اور شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سارے کو ڈالر کو سونے کی طرح لیتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ ڈالر ذخیرہ کرتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، ایکسٹرا ڈالرز مارکیٹ سے خریدنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی روپے کی قدر گرتی ہے. ابھی جو سٹیبلائز ہوا ہے، لوگ اس کو ڈرون اٹیک سے جوڑ رہے ہیں، لوگ اس کو امریکن اڈے دینے سے حقیقت ایسی نہیں ہے. آپ اکانومسٹ سے بات کریں، حقیقتاً بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ آپ کی جو آئی ایم ایف کی قسط پھنسی ہوئی تھی وہ انہوں نے دے دی. اس کی کنڈیشن چلیں، اگر آپ اس سے جوڑنا چاہتے ہیں اس سے جوڑ دیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ اکانومی ڈی اسٹیبلٹی کا شکار ہیں. یعنی کہ آپ کی جو درآمدات ہیں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت برآمدات سے جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلائزیشن نہیں آئے گی، جب تک اس ملک میں آپ ملک کا نہیں سوچیں گے، جب تک یہ مارا ماری چلتی رہے گی، ملک میں سے پروڈکٹس کم ہوں گی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فری لانسرز اور یہ جو اتنے اتنے ڈالرز باہر سے، وہ اس ملک کا برین ہے جو سیلف محنت کے ذریعے باہر سے پیسہ لا رہا ہے. کوئی اپ ورک پہ کام کر رہا ہے، کوئی امیزون پہ کام کر رہا ہے، کوئی گوگل پہ کام کر رہا ہے، کوئی ایس سی او کا کام کر رہا ہے. پاکستان میں یہ لوگ سستے مل جاتے ہیں، باہر تو ان کے بہت پیسے ہوتے ہیں. وہ پیسے بھی وہ اپنی وقت سے کم لا رہے ہیں. یہ پاکستانی برین کا پیسہ ہے جو ادھر آ رہا ہے. تو اسی برین کو اگر انڈسٹری لگے، اگر آئی ٹی کے سیٹ اپس ہوں، آئی ٹی کی انڈسٹری ہو، آئی ٹی کی یونیورسٹیز بنے، یہی بچے پڑھیں، تو کتنا بڑا انقلاب لا سکتے ہیں. آپ خود سوچیں. سر اس کے ساتھ ہی پاکستان میں اس وقت جو ہے بدلے کی سیاست چل رہی ہے. جو پارٹی پاور میں آتی ہے دوسری پارٹی پہ تشدد کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسا کہ اب وزیر اعلیٰ چینج ہوئے ہیں تو جو نذیر چوہان صاحب ہیں انہیں اٹھا لیا گیا. اس کے علاوہ جو ایڈیشنل آئی جی ہے انہیں چینج کر دیا گیا ہے. اب آج پروٹیسٹ ہونا تھا الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر، تو وہاں پہ خاردار تارے لگا دی گئی ہے. جنگ سازی کا ماحول بنا ہوا ہے. یہ کب سے نہیں بنا ہوا؟ مطلب جب سے ہم پیدا ہوئے ہم نے جنگ سازی دیکھی ہے. کیا پہلے دھرنے نہیں ہوئے، پہلے مارا دھاڑی نہیں ہوئی؟ یہی ڈالر کے بڑھنے کی وجہ ہے نا. یہی تو ساری. مجھے بتائیں، 4 صوبوں میں مختلف پارٹیاں بیٹھی ہیں، وفاق میں ایک اور پارٹی بیٹھی ہے، بدماشی عروج پہ ہے. اسلام آباد کی حدود کراس ہو جائیں تو پی ایم ایل این کے کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے، ان کی مارا ماری ان کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وفاق میں داخل ہو جائیں تو رانا ثناء اللہ کی سلطنت شروع ہو جاتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کی اس مارا ماری اور پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن کی وجہ سے، اور یہ آج سے نہیں چل رہا. کیا یہ عمران خان صاحب ماضی میں بھی تو دھرنے دیتے آئے ہیں نا. یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے، ان لوگوں کا اتنا دماغ کام نہیں کر رہا کہ اس ڈی سٹیبلائزیشن کی وجہ سے ہماری جنریشنز کولیپس پہ ہیں، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ برباد ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا سوشل میڈیا پہ آپ ٹرینڈ دیکھ لیں، آپ نسلوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. ادھر پتہ لگتا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر میں انڈیا نے کوئی ترقی کی ہے. جو آئی بی ایم کا سی ای او ہے وہ انڈین لگا ہے، گوگل کا سی ای او جو ہے وہ انڈین لگا ہے. ادھر پتہ لگتا ہے کہ جناب اب ٹرینڈ چلانا ہے یوتھیے کا، یا ٹرینڈ چلانا ہے آپ نے نون لیگ کو گالیاں دینی ہیں جا کے. آپ کی پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی. نہ ان بچوں کو پڑھنے کا پتہ ہے، نہ ان بچوں کو نصاب کا پتہ ہے، نہ انہیں کتاب کا پتہ ہے، نہ ان کو کچھ اور بتائے. اب مجھے بتائیں، دعا زہرا اور ظہیر کا کیا کیس تھا جو پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑ گیا؟ کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ وہ کیس تھا جو عوام دیکھنا چاہ رہی تھی، اس میں مسالہ تھا. کبھی کہہ رہے ہیں ان کی ننگی ویڈیوز لیک ہو گئیں، کبھی کسی یوٹیوبر کو ویلیو. کتنے آپ نے فضول قسم کے جو لوگ تھے اسی کیس میں آپ لوگوں نے. سر 6 سے 7 منتھ ہو گیا ہے، یہ ثابت نہیں ہو پا رہا کہ بچی 14 سال کی ہے یا 18 سال کی ہے. یار وہ بچی جتنے بھی سال کی ہے نا، اس کو قانونی اداروں کے حوالے کر دیں. نہ وہ یوٹیوبر،
نہ کچھ اور لوگ جو ششکے اور مزے لیتے پھر رہے ہیں اور اس کیس میں کودیں، کیونکہ اس میں ریٹنگ ملتی ہے. ریٹنگ پہ ٹی آر پیز ہیں، اس پہ ویوز پڑتے ہیں، ویوز سے باہر سے ڈالر آتے ہیں. یہ اتنا سا سمپل سا کیس ہے. اگر یہ پاکستان کی بیٹی کا کیس نہیں ہے، پاکستان کی بیٹیوں کے آپ نے کیس دیکھنے ہیں تو ان بیٹیوں کو دیکھیں جو 30 سال سے اوپر پاکستان میں بن بیائی بیٹھی ہیں جہیز، ذات پات اور زبان کے مسئلوں کی وجہ سے. پاکستان میں بیٹیوں کے کیس دیکھنے ہیں تو وہ دیکھیں جن گھروں میں بچیوں کو پڑھایا نہیں جاتا. پاکستان میں اگر آپ نے بیٹیوں کے کیس دیکھنے ہیں تو ان بیٹیوں کو بھی تو دیکھیں نا جن کی آپ شادیاں نہیں کر رہے. پاکستان میں ان بیٹیوں کو دیکھیں جن پہ گھروں میں تشدد ہوتا ہے شادیوں کے بعد. ان بیٹیوں کو دیکھیں جن کو کھانا نہیں ملتا. ان بیٹیوں کو دیکھیں جن کے مہنگائی میں گھر نہیں چل رہے. ان کو کیسے مضبوط کرنا ہے، ان کے شوہروں کو روزگار کیسے دینا ہے، اس ملک میں سٹیبلائزیشن کیسے لے کے آنی ہے. چھوڑ دیں دعا زہرا کا پیچھا. ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عفان کیسر صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی کم وقت میں بہت ہی سبق آموز باتیں کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا.